اس کے بعد جاتے ہیں اسرائیل کے اوپر. سر ایک تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ انہوں نے ایک پلان اپنا جو ہے نا پرنسپلز جو ہیں انہوں نے انٹروڈیوس کرائے ہیں غزہ کے حوالے سے. پہلی بات تو انہوں نے یہ کی ہے کہ حماس کو ہم نے ڈسارم کرنا ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جی جتنے بھی ہاسٹیجز ہیں ان کو واپس لینا ہے, غزہ کو ڈی ملٹرلائز کرنا ہے. اب کس سے کرنا ہے؟ آگے وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کنٹرول جو ہے ٹیریٹری کا سارا لینا ہے اور ایک ایسی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہاں پہ اسٹیبلش کرنی ہے جس میں نہ تو کوئی حماس کا بندہ ہوگا نہ ہی فلسطینین اتھارٹی کا ہوگا. تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ تو سمپل اس سی کا بات آکوپیشن تو ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہاں پہ فوجیں بھی ہٹ جائیں گی. سمپل سی بات ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھو نا, بیلفورڈ ڈکلیریشن جو ہوتی ہے, فرسٹ ورلڈ وار چل رہی ہے, لارڈ بیلفورڈ جو ہے زائنسٹوں کو کہتا ہے کہ ہم تمہیں دیں گے. اس سے پہلے تو یہی بات چل رہی ہوتی ہے نا کہ یوگینڈا میں ہم اسرائیل بنائیں گے. یہاں پہ بنا کے دے دی جاتی ہے, ایک سیٹلرز کالونی ہے. دے آر ناٹ انڈیجنس پیپل. یہ اسی طریقے سے اگر میں کہوں کہ میں جی اسپین کے اوپر کیونکہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے تو آج ہم کلیم کرنے لگ جائیں اور وہاں پہ چلے جائیں اور ہم پھر لیگل ہم یہ دینے لگ جائیں کہ ہم یہاں پہ بستے تھے اور خدا نے ہمیں یہ دیا تھا. اٹ از آل, آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ خود وہ ریشنل تھاٹ جس کے پیچھے ویسٹ چل رہا ہے, سائنٹیفک تھاٹ, اس کے ہی اصولوں کے خلاف ہے. تو ایک ان کو کالونی بنا کے دی, ان کو سیٹل وہاں پہ کیا گیا, پھر ان کی مدد کی گئی. فرسٹ نقابہ 48 کے اندر جب اسرائیل بنتا ہے, اسرائیلی آرمی کے اگر آپ جو شولڈر پیچز دیکھیں اس میں جو نقشہ ہے اسرائیل کا, گریٹر اسرائیل کا, اس کے اندر غزہ بھی اسرائیل کا ہے اور ویسٹ بینک بھی, ویسٹ بینک بھی. اگر اب آپ تو اس گولن ہائٹس ہیں, سب کچھ اب تو انہوں نے سسٹمیٹک کافی سارا ایریا جو سیریا ہے کے اندر سیریا کا لے لیا ہے. آکوپائی کر لیا. ابھی جی انہوں نے ہاں. آگے بڑھنا ہے. اور اگر آپ اس میں کیونکہ سیکیورٹی ہے نا, اب سیکیورٹی اگر آپ سیریا میں آگے جی اب اس سائڈ پہ خطرہ ہے تو ہم تھوڑا بفر سا زون وہاں پہ بنا بفر دیا اب زون سیریا بنائیں کے گے, اندر انہوں ہم آگے ایڈوانس کرتے جائیں گے. اور وہ ان کا پیچ صاف کھل کے بتا رہا ہے کہ کہاں تک انہوں نے آنا ہے اور کہاں تک وہ بریک کہاں پہ انہوں نے لگانی ہے. بٹ وائی ڈو یو سے کہ یہ اسرائیل کا پلان ہے, امریکہ اس کی بیک پہ ہے. امریکہ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں اسرائیلی سیٹلمنٹ جو ہے, میں سیٹلمنٹ کا لفظ کیوں یوز کر رہا ہوں, تاریخ ہمیں جو ویسٹ تاریخ بتا رہا ہے نا اس میں اپنے آپ کو اچھا ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ریڈ انڈینز کا امریکہ تھا, گوروں کا نہیں تھا. آج ریڈ انڈینز کی کہاں پہ حالت ہے. ایک سیٹلمنٹ نے, جس طرح امریکنز نے جینوسائڈ کر کے وہ ملک بنا لیا اور گورا آج وہاں پہ قابض ہے, اسی طریقے سے جو صدیوں سے یہاں پہ ہزاروں سال سے رہ رہے تھے فلسطینی, ان کے علاقے کے اوپر ایک سیٹلمنٹ سر بنتی ہے. 6 جنگیں آپ نے عربوں نے لڑ کے دیکھ لی ان کے ساتھ, اور اس کی وجہ اس کیا جنگ ہے, کے بعد جب جنگ ہوئی ہے ان کو ایکسپینڈ ہوا ان ہے. کا ایکسپینڈ ہوتا کس گیا ہے. وجہ سے ہوا ہے, کس وجہ سے, کیونکہ ویسٹ جو ہے ان کے وہاں ساتھ پہ کھڑا ہے. ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, حالت یہ ہو گئی ہے ابھی کہ ریسنٹ اٹیک آپ نے دیکھا نا, حماس نے جب حملہ کیا یہ تھا تو پورے کا پورا انہوں نے اچھا وہ غزہ حملہ زمین. کیا تھا, وہ حملہ کیا تھا, سب انفارمیشن موجود ہے. وہ ایک بہانہ چاہیے تھا ایڈوانسمنٹ کے لیے حماس کے اوپر. آپ دیکھو نا, حماس بیسیکلی آئیڈیولوجیکل روٹس جو رکھتی ہے وہ اخوان المسلمین سے رکھتی ہے. سیریا کے اندر جو ہے اخوان المسلمین پرابلم رہی. انہوں نے ایجپٹ کے اندر مرسی کو مار کے اسے کنٹرول کیا, ختم نہیں کر سکے. سیریا کے اندر انہوں نے جو ہے یہ جو احمد ان کا ہے, وہ جو گولانی جو ہے اس کو لے کے آئے کیونکہ وہ سلفی کی طرف تھا, لیکن وہاں پہ موجود ہے. دنیا اس پولیٹیکل اسلام کو لانا نہیں چاہ رہی آگے, اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. اور اس کا ایک بیسٹین جو ہے آپ کا اردوان بھی ہے, کیونکہ اس کی جو پارٹی ہے وہ بھی اپنی آئیڈیولوجیکل روٹس جو ہیں وہ اسی اخوان المسلمین پہ رکھتی ہے. تو حماس کو ختم کرنے کے لیے جو ان کو مختلف ممالک کی طرف سے, جس میں مسلم ممالک کی بھی آئی, اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ ایکسٹینشن ہے اخوان المسلمین. جب سے سر معذرت کے ساتھ جب سے ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے اور جس طرح سے ایران کی جو پراکسیز کہہ لیجیے یا جو ان کی ونگز جو تھے, الائز میں کہوں گا, پراکسیز نہیں کہوں گا, اٹ از ویری حزب اللہ کو جس طرح سے ہیوملیٹنگ. ختم کیا گیا, حماس کو جس طرح سے کیا گیا کافی حد تک, اور ابھی جو ریسنٹ اٹیک امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ہوا ہے, اب تو ان کے لیے اوپن اسپیس ہے نا. اس میں جو ہے نا ایاز بھائی, بات بتاؤں کیا ہے کہ ایک چیز تو انہیں بھی پتہ ہے کہ جو خود توریت کے حساب سے نیتن یاہو کے حوالے سے اسرائیل ہیلون دیکھ لیں, آپ ٹائمز آف اسرائیل دیکھ لیں, متعدد خبریں آ چکی ہیں. اگر آپ اپنے پروگرام کے لیے چاہتے تو اسکرین شاٹس میں بھیج دوں گا, جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو از سپورٹڈ بائی دا مسیح, جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں. تو ایک ریلیجس ایلیمنٹ بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ جب جودائزم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ایسے ٹیکسٹ ملتے ہیں, خاص طور پہ ہم توریت کی بات نہیں کر رہے, ان کے جو باقی ٹیکسٹ ہیں جس کے اندر جس طرح تفسیریں ہیں, ان کے اندر اسرائیلیوں کو سپیریئر اور باقیوں کو سب ہیومن قرار دیا گیا ہے. تو
ان کے اوپر کسی قسم کا نہیں ہے. اور ابھی جو ریسنٹ ایک سروے ہوا ہے اس کے مطابق بھی مور دین 80% جو عوام ہے اسرائیلی وہ فلسطینیوں کی جینوسائیڈ کے حق میں ہیں. اچھا اب جب یہ ڈیل آف سینچری آپ کو یاد ہوگا کشنر اس کا ٹرمپ کا داماد تھا, اس دفعہ وہ گریس سے ذرا گرا ہوا ہے, پہلے ہر چیز میں آگے آگے تھا, تو اس نے ایک ڈیل آف سینچری دی تھی جس میں اس نے ایک آئیڈیا دیا تھا کہ کیا, اور اس آئیڈیا کے مطابق بھی جو ریوائیو ہوا 7 اکتوبر 2022 کے اندر جب اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہوئی ہے کہ یہاں سے حماس کو ختم کیا جائے گا, اور یہاں پہ یہ بیسیکلی ایک میونسپلٹی ٹائپ کی ہوگی کہ جس کے اندر چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے تو فلسطینی ہوں گے, لیکن جو ہیڈ کرے گا اس گورنمنٹ کو وہ اسرائیلی نمائندہ ہوگا, گورنر اسرائیلی ہوگا جو اس جگہ کو چلائے گا. لیکن یہاں پہ تو ڈسپلیسمنٹ کی بھی بات ہو چکی ہے, وہ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے, اس کی ایک بہت بڑا جو گیس کا ذخیرہ جو ہے وہ آپ کے غزہ کے سمندر میں نکل آیا ہے, اور اگر آپ وہ لنک اپ کریں تو جو ٹرکی جو ہے, کیونکہ میڈیٹرینین کا ایریا ہے, ٹرکی اور سائپرس کے درمیان بھی ایک گیس کے اوپر ایشو چل رہا ہے, گریس کے درمیان جو ٹرکش گیس کا, اور پھر پچھلی ہی ٹرمپ کی گورنمنٹ کے اندر جو معاہدہ کیا تھا جس کے اندر ان کا سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی آیا ہوا تھا امریکن, اس کے موجودگی کے اندر اینرون نے کیا تھا جو ایسٹ میڈیٹرینین پائپ لائن کا. تو وہاں پہ ایک طرف تو آپ کو ریلیجس کچھ انٹرسٹ نظر آ رہے ہیں, دوسری طرف مٹیریل انٹرسٹ بہت زیادہ ہیں. اچھا مٹیریلسٹ انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے ریلیجن کا بھی ہو رہا ہے. اب مثلا امریکنز کے اندر آپ کو پتہ ہے ایونجیکلزم جو ہے بہت زیادہ, ان کا بش بھی ایونجیکل تھا, اور خاص طور پہ ریپبلکنز کے اندر, اور یہ کھلے عام کہہ چکے ہیں کہ ہماری کمٹمنٹ اس لیے کہ ہمارا جو ہم جس مسیح کو مانتے ہیں وہ اسرائیلی تھا, تو ایک ایکسٹریمٹی نظر آ رہی ہے, اور اس میں مسلمانوں کو اینٹی کرائسٹ کے طور پہ. لیکن سر میں صرف ایز اے اسٹوڈنٹ آف آئی آر مجھے بتائیے کہ جب ایک اسٹوڈنٹ دیکھتا ہے, پوری ہسٹری آپ نے بیان کر دی, کس طرح سے اسرائیل کو یہاں پہ امپوز کیا گیا, کس طرح سے ان کو ٹیریٹری دی گئی, اور اب کچھ ممالک ویسٹ جو ہے وہاں سے آوازیں اٹھتی ہوئے میں نظر آ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلسطین کو ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں, کینیڈا ہے یا پھر آپ کا فرانس ہے, اور یو کے کی بھی بات ہو رہی ہے, یہ ایکسیپٹنس کی ساری باتیں آ رہی ہیں. تو کیا یہ اسی پلان کا حصہ ہے؟ جی یہ اسی پلان کا حصہ ہے کہ جس میں آپ برے بھی نہ بنو, یا جس وقت آپ نے تسلیم کرنا تھا, آپ نے کچھ کرنا تھا, آپ تو 50-60 ہزار سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو ڈاکومنٹڈ ہیں, جو دب کے مر گئے, جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے, جن کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکے, تو وہ 1,00,000 سے زیادہ ایک رپورٹ کے مطابق. اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تقریباً 1 سال پرانی رپورٹ ہے جس کے مطابق کچھ ہلکے یہ کہہ رہے ہیں 1,00,000 سے زیادہ جو ہیں لوگ مارے جا چکے ہیں. تو اس طرح سے تو جو وہ لبرلزم کا جو ایک دروازہ ہے وہ تو اتر چکا ہے نا, جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے, جو سیلف ڈٹرمینیشن کی بات کی جاتی ہے, اور ایون ساری چیزیں جو ہیں تو وہ تو ختم ہو گئی. اچھا اس میں میرا ایک اپنا ماننا یہ ہے کہ بڑی فرینک بات ہے, آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی کہ وہ 3 دوست جاتے ہیں افریقہ کے اندر, جنگلی پکڑ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں رات کا ڈنر آ گیا, تو یہ اب انہیں پتہ ہے کہ موت سامنے آ رہی ہے. تو جب وہ جاتے ہیں کیمپ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ سردار ان کا ہارورڈ کا کلاس فیلو ہوتا ہے, تو یہ اب خوش ہوتے ہیں کہ بچ جائیں گے. تو یہ اسے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو کینیبلزم جو ہے یہ تو ایک اخلاق سے گری ہوئی اور بد تہذیبی ہے, تو تم ہوپ فلی ہمیں بچاؤ گے اور تم تو اس پہ نہیں قائم ہوگے. وہ کہتا ہے نہیں میں بھی اسی طریقے سے ایجوکیٹڈ ہوں اور کلچرڈ ہوں, یہ تمہیں ہاتھ سے کھائیں گے, میں تمہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے چھری کانٹے کے ساتھ کھاؤں گا. تو دس از دا وار بٹوین سویلائزڈ کینیبلز اور نان سویلائزڈ. ٹھیک ہے, جب آپ یہی چیزیں دیکھتے ہیں افغانستان میں دیکھتے ہیں تو آپ اس وقت ان سویلائزڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہو, لیکن جیسے ہی امریکہ یہ کر رہا ہوتا ہے, یورپ کر رہا ہوتا ہے, تو ان کے پاس ایک دلیل ہے. اور پھر میں کہوں گا یہ دور کی بات نہیں ہے, یہ 60s تک جو ہے الجیریا جو ہے یہ فرانس کی کالونی تھی. ہسٹری ہمیں وہ جو پڑھائی جاتی ہے, ہسٹری ہمیشہ طاقتور لکھتا ہے, المیہ یہ ہے. اور علم جو دیا جاتا ہے یہ بھی فوکالٹ کے مطابق جو ہے یہ طاقتور کو سپورٹ علم کر رہا ہوتا ہے, زبان طاقت کو سپورٹ کرتی ہے. اور ہم کیونکہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم میں چل رہے ہیں, ان کے پیراڈائم میں ہم بھول جاتے ہیں کہ اب کو یہ نہیں پتہ کہ اس زمانے میں یہ جو پچھلی صدی جس کو سویلائزیشنز جو ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ ویسٹ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے, کالونیز ختم ہو رہی ہیں, لیکن پھر بھی آپ کا ویسٹرن بلاک جو ہے وہ آگے ہے. اس زمانے کے اندر فرانس کے فوجی جو ہیں وہ گردنیں کاٹ کے مسلم کلیرکس کی ایز اے وار ٹرافی لے کے آ رہے ہیں. کیا یہ الجیریا میں نہیں ہوا کہ اسے کوئی بھولیں گے؟ فینن اسی کے اوپر کہتا ہے نا کہ جو ڈی کولونائزیشن چاہتے ہو تو آپ کو کالونیز کے خلاف اسی طریقے سے وائلنٹ ایکٹ کرنا پڑے گا. تو بلال صاحب اگلے 5 سالوں میں یا ایون کہ اسی یہ جو ٹرمپ کا یہ دور ہے, ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیس کروا رہا ہوں پاکستان اور انڈیا کے درمیان, دوسری طرف ابھی ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے
آپ کو پتہ ہے کہ سینٹرل ایشیا میں بھی وہ پیس ٹاکس کروا رہا ہے. ہاں جی، آذربائیجان آذربائیجان اور ہاں ارمینی. تو وہ ایک طرف یہ سچویشن ہے. تو اسرائیل اور پیلسٹین کو اس دور کے اندر آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ جسٹ ون لائن. میرے خیال میں ابھی رات فلسطینیوں کی ختم نہیں ہوئی ہے. اس پہ المیہ یہ ہے کہ ہم مسلمان کیونکہ ڈپینڈنٹ ہیں تو جو غیر کے آگے، کہ ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی ویسٹرن پیراڈائمز میں کر رہے ہیں، ویسٹرن فریم ورکس کے اندر ہمارے مائنڈز جو ہیں وہ ہیں. اور وہ جب آپ بات کرتے ہیں کسی بھی ریالٹی تک پہنچنے کا رستہ جو اپسٹمولوجی اور جو اسٹڈی آف بینگ ہے وہ آپ انٹولوجی کہتے ہیں، تو ہمارا فوکس ایز اے مسلم جو ہے مسلم کنٹریز کے اندر وہ انٹولوجی کے اوپر زیادہ ہے. ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے یہ علم جو ہم تک پہنچ رہا ہے یہ کیسے پہنچ رہا ہے، اس کے پیچھے اس علم کی ڈیولپمنٹ کے اندر ہم تک پہنچانے میں مفادات کیا ہے. اس وجہ سے ہم انہی کے ہم نوا ہیں، اور بیسیکلی ہم جب کسی مسئلے میں پہنچتے ہیں انہی فریم ورکس پہ جب ہم چل رہے ہوتے ہیں، تو جہاں پہ ہمارے فارمر کولونیل ماسٹرز جا رہے ہوتے ہیں ہم وہاں پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں. المیہ اور دوسرا وہ گیلٹن نے جو کہا تھا کہ جو کور کی کور ہے اور پیریفری کی جو کور ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. بیسیکلی پیریفری کی کول جو ہوتی ہے وہ ایجنٹ کا کام کر رہی ہوتی ہے کور کی کور کا. تو ہمارے بھی اگر آپ عالم اسلام کے اندر دیکھ لیں بڑے بڑے ممالک جتنے بھی ہیں تو ہم ہر لحاظ سے ڈپینڈنٹ ہیں ویسٹ کے اوپر، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہماری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، خود ہمارے حکمرانوں کے اندر بھی سنسیئرٹی ہے، میں یہ نہیں کہتا انہیں کہہ رہا، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ویک فیل کرتے ہیں، بہت زیادہ کمزور فیل کرتے ہیں. اور اب تو حالت یہ ہے کہ دلیلیں دی جاتی ہیں کہ جب تک طاقتور نہیں بنو گے تو آئیڈیالوجی کے اوپر کیسے چلو گے. نہ صرف طاقتور نہیں بنو گے، تو آئیڈیالوجی بلکہ کہاں سے لاؤ جب گے؟ تک طاقتور کے ساتھ کھڑے نہیں کھڑے نہیں ہوگے. تو بلال صاحب ہم اگلے اپنے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے.